لیکن دنیا ہمیں ایسا قبیلہ نہیں دکھا سکی کہ جن کا ذکر اللہ کی نماز میں کیا جا سکے. ایسے رہبر، ایسا قبیلہ، ایسا رہنما دنیا دکھانے کی پوزیشن میں نہیں ہے. لوگ بڑے بڑوں کو مانتے ہیں، بے شک مانے، ہمیں کوئی شکوہ نہیں، ہمیں کوئی شکایت نہیں. ہماری مجلسوں کا مقصد پنڈ فتح کرنا نہیں ہوتا. ہماری مجلسوں کا مقصد کسی کے باپ دادے کا عقیدہ نظریہ بدلنا بھی نہیں ہے. جو جس مذہب پہ ہے وہ اسی پہ رہے، جو جسے مان رہا ہے وہ بے شک انہیں مانتا رہے. ہم قطعاً کسی کو مجبور نہیں کرتے کہ شیعت کا اعلان کر لو، نہیں. جس ذکر میں ہم آپ کو بلاتے ہیں یہ مذہبوں کے منہ سے نہیں، انسانوں کے منہ سے. لہذا چک 414 میں سارے دن کی مجلس عزا میں میں اپنے وقت میں کیمروں کی موجودگی میں اہل اسلام بھائیوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ اب تو تشریف لاؤ مجلس میں، اب تو موسم الیکشن کا ہے. نہیں، آپ دھیان نہیں دے رہے. خدا کی قسم وقت کے ساتھ ساتھ ہم شیعہ بیسیکلی ماڑے مسکین لوگ ہیں. نہ ہماری آرگنائزیشنیں اتنی ہیں، نہ ہماری تنظیمیں اتنی مضبوط ہیں. مالک کا نظام بڑا کمال ہے. وہ حالات ایسے بناتا رہتا ہے کہ کئی مسئلے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. اب پورے ملک میں ابھی الیکشن کا ٹیمپو نہیں بن سکا. کیوں؟ امیدوار ابھی تک ریٹرننگ افسروں کے سامنے پھنسے ہوئے. پریشان تو نہیں ہو رہے. میں ہمیشہ موجود باتیں ہی کرتا ہوں. میں حاضر ناظر مجمع سے حاضر ناظر اپیلیں کرتا ہوں. آپ اگر دھیان نہیں دے رہے، آپ کو انتظار ہے کہ رضوی صاحب قصیدہ پڑھیں گے تو پھر دھیان دیں گے. میں سوزی لا نہیں سکا، قصیدہ آج نہیں پڑھا جائے گا. آپ نے انہی فقروں پہ دھیان دینا ہے. آئین کی 62-63 کی دفعہ مجبور کر رہی ہے کہ الیکشن کا امیدوار، رہبری کا امیدوار وہ ہو جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بھی نہ بولا. اللہ کرے آپ جاگ جائیں. میری بات نہیں، آپ دھیان دیں گے، آپ سے ہمت فرمائیں. مجھے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. بزرگ جو میرے بیٹھے ہوئے یہی ہے نا کہ وہ سچا بھی ہو، امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو، دیانت دار بھی ہو. اور ڈھیر سارے بندے ٹربیونل سے آگے چل چکے، کوئی ہائی کورٹ میں پھنسے ہوئے، کوئی سپریم کورٹ میں پھنسے ہوئے، کیونکہ کہ فیصلہ ہو چکا ہے. میری طرف دیکھ یار، میری طرف دیکھ کہ جو ڈیفالٹر ہیں وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے. ڈیفالٹر کون ہے؟ کسی نے بجلی واپڈا کے پیسے دینے ہیں، نہیں دیے، واپڈا کا حق نہیں دیا، الیکشن نہیں لڑ سکتا. سوئی گیس کے پیسے نہیں دیے، ڈیفالٹر ہے. بینک سے قرضہ لیا تھا، واپس نہیں کیا، ڈیفالٹر ہے. وہ رہبر بانی نہیں سکتا، وہ الیکشن جیت کے نمائندہ بانی نہیں سکتا. مسلمانوں اپنی حویلیوں میں بیٹھ کے سوچو، اپنے ڈیروں پہ بیٹھ کے سوچو، جو واپڈا اور سوئی گیس کا ڈیفالٹر ہے وہ تو رہبر بن نہیں سکتا، اور جب محمد کی بیٹی کا ڈیفالٹر ہے وہ کیسے رہبر بن رہا ہے؟ جی بسم اللہ. مہربانی سرکار، آپ جیئے جی، آپ زندہ و سلامت رہے. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. میں آپ کی سوچوں سے بھی تھوڑا ٹائم لینا چاہ رہا ہوں. ذاکرین پڑھنے والے موجود ہیں. میرا جو ٹائم کا وعدہ تھا وہ میرے بانیان اللہ سیدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میرے والا ٹائم 2 ذاکروں کو دے چکے ہیں، کیونکہ نواب صاحب تھے.
میں مسکین آدمی تھا. مجھے بھائی سمجھ کے پھر حکم کر دیا نہیں جی انہیں جلدی ہے, انہوں نے آگے مجلس پہ پہنچنا. میں کہا جی میں کھانے وال گنڈا دین چلا, میں نے بھی تو مجلس میں جانا. لیکن جو بندے تبن شریف ہوتے ہیں انہیں اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں ممبروں سے ناراض ہو کے اٹھ کے جانے کا عادی نہیں, لہذا جتنے منٹ میرے پاس ہیں آیت میں نے کیا پڑھی ہے میں بس میں 2-4 باتیں کر کے گفتگو کلوز کر رہا ہوں. جی نہیں مہربانی پھر کبھی صحیح, آج نہیں جی, آج صورتحال ایسی ہے تھوڑے ٹائم میں پوری بات ہو جائے گی. جی بسم اللہ. خدا فرماتے ہیں ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن اتارا. آگے اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ فرماتا تمہیں کیا, وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہو گئی کہ اس رات پہ قرآن اترا. تیرے پاس سوچنے کا وقت ہی نہیں ہے. جس رات پہ قرآن اترے, جب اس رات جیسی راتیں نہیں ہو سکتی, بے جس قبیلے پہ قرآن اترے اس جیسی ذاتیں کہاں سے ہو سکتی. جی بسم اللہ سرکار, آپ سارے بھائی متوجہ. جی مہربانی, جی مہربانی. اجازت ہے میں بات آگے بڑھا سکتا ہوں. اب صاحبان گرامی قدر صورتحال اتنی عجیب ہے, صورتحال اتنی عجیب ہے کہ دنیا ضد کو دین سمجھتی ہے. زمانہ, بچوں متوجہ رہیں آپ, جی آپ جیئے, زمانہ ضد کو دین سمجھتا ہے. اور میں مبارکباد آپ کو دے رہا ہوں, عزاداروں کو مبارکباد دے رہا ہوں کہ آپ جتنے بھی ہیں آپ اس ملک میں قیادت کا کردار ادا کر رہے ہیں. آپ جو کرتے ہیں لوگ وہی کرتے ہیں, بعد میں کرتے ہیں. خدا کی قسم یہ بڑے بڑے بندے تمہاری کاپی کرتے ہیں, تمہاری نقلیں کرتے ہیں. سب سے پہلے شاہ جی اختر شاہ جی میری قوم کے بچوں نے اپنی گاڑیوں کی بیک سکرینوں پہ شیعوں نے پہلے لکھا میں نوکر غازی دا. سب سے پہلے ہم نے لکھا. ہاں جی بسم اللہ بسم اللہ. سب سے پہلے میری قوم کے ماتمیوں نے لکھا میں نوکر غازی. انہوں نے ہماری ضد میں بعد میں لکھا میں نوکر صحابہ دا. ان کے نصیبوں کے کیا کہنے, نوکر بھی نوکروں کے بن رہے ہیں. نہیں نہیں نہیں, سارا مجمع جاگے گا. آخری آدمی تک آپ نے جاگنا ہے, آخری آدمی تک جواب دیں گے, سارے بھائی جواب دیں گے. ہماتن متوجہ میری اپیل پہ دھیان دے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, میں حرف کا ضامن بن کے کہہ رہا ہوں, ویڈیو کیمروں کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. اگر کوئی یہ کہے گا کہ جی ریاض رضوی نے کیا کہا ہے نوکر نوکروں کے ہم کیسے بن گئے, خدا کی قسم میں ثابت کرنے کی پوزیشن میں ہوں. صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, صحابی عرش پہ بھی بیٹھ جائے, وہ نوکر محمد کا ہے. حسین مٹی پہ بھی بیٹھ جائے, وہ بیٹا محمد کا. جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ, جی بسم اللہ. بہت شکریہ. یا علی متوجہ ہے سرکار, اجازت ہے جی. یہ میرے بھائی دور سے آئے ہوئے مہمان ہیں, کمالیہ کے رہنے والے ہیں, اور کمالیہ والا بندہ کمال نہ کرے تو اور رائے ونڈ کے بندوں نے کرنا. جی بسم اللہ, آپ جی سرکار, آپ زندہ اور سلامت ہو. متوجہ تو ہے نا جی. آپ لیڈ میری قوم کرتی ہے, قیادت میری قوم کرتی ہے, اور یہ فخر تمہیں اس لیے ملا کہ وارثوں کا تم پہ کرم ہے. بلاخر دنیا کو خدا کی قسم تسلیم کرنا پڑے گا, اس لیے کہ پاکستان. اچھا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہماری خاموشی کو پتہ نہیں کمزوری سمجھ لیا جاتا. اصل میں برادری میں بھی جو بندہ بزرگ امن کا سبق دے نا, برادریوں میں بھی جو بندہ, میری آواز پہنچ رہی ہے, میں نے بس اتنی آواز ہی سے باتیں کرنی ہیں. برادریوں میں بھی جو بندہ بچوں کو امن سے رہنے کا سبق دے, بندے پتہ کیا کہتے ہیں, اے ان جی کچھ نہیں.
سیم ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے. کراچی میں ہمارے جنازے گرے, کوئٹہ میں ہمارے جنازے گرے. مولوی سمجھتے ہیں یہ کمزور ہیں, یہ بولتے نہیں ہیں, جبکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے تاریخ بن رہی ہے. یہ جنازے گراتے ہیں پھر پڑھتے نہیں. کیا کروں, مجبوریاں ہیں, چاروں طرف سے ہمیں پابندیوں نے گھیرا ہوا ہے, ہمیں بات احتیاط سے کرنا پڑتی ہے. ہسٹری ہے اسلام کی, یہ جنازہ گرا لیتے ہیں پھر پڑھنے کے وقت جنازہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا, کوئی تو سمجھے گا. چلے چلتے چلتے بات کر دوں. میں نے پہلے بھی کہیں آصف شیئر کی ہے بات. جب وہ اسامہ بن لادن والا وہ جنازہ اور وہ امریکہ نے اسے قبر بھی نہ دی اس کی, اس زمانے میں پاکستان کی گلی گلی میں غیبانہ نماز جنازہ پڑھے جا رہے تھے. مجھے ایک بچے کا فون آیا, تو میرا جو ساتھی تھا وہ بار بار یہی کہتے رہے, وہ جب بھی کل بھی 6-5 پروگرام تھے, وہ ایک دو فون ایسے درمیان میں ہوتے ہیں جو جلدی میں ہوتے ہیں, تو موبائل پہ جی رضوی صاحب سے بات کروا دیں. میرا ڈرائیور کہتا ہے جی وہ مجلس میں. وہ ایک بندہ شام کو آخر لگا, وہ سارا دن کوئی مجلس پڑھی جا رہے ہیں. اس نے کہا نہیں بادشاہ, دن میں آپ قدرتی بات ہے جب بھی فون کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں مجلس میں ہوتے ہیں. آپ گھنٹہ بات کرتے ہیں, ہم گھنٹے کا ٹریول کر کے اگلے سٹیج پہ چلے جاتے ہیں. تو اس دن بھی ایسی پوزیشن تھی. اس بچے نے پھر فون کیا تو میرا اعلان ناظم ممبر کر رہے تھے. اس بچے نے کہا جی میری شاہ جی سے بات کرو. میرے ساتھی نے کہا جی مجلس میں. اس نے کہا جی تمہیں بی بی کا واسطہ 1 منٹ کے لیے بات کرو. اس نے کہا شاہ جی خدا کے لیے آپ خود اسے سمجھا دیں کہ گھنٹہ بعد فون کر لیں, ہماری زبان پہ سے یقین نہیں آ رہا. اور فون لیا, میں نے کہا بیٹے کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ یہ لگا جی میں فلاں یونیورسٹی سے پڑھتا ہوں, میں نے آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا. میں نے کہا بیٹا میں مجلس میں ہوں, ممبر پہ اعلان ہونے لگے, 1 گھنٹہ بعد فون کر لینا. اس نے پنجابی میں پتہ کیا کہا, شاہ جی تو مجلساں دی پئی ہے, میں 11 چ پھسیا بیٹا. جی بسم اللہ. جی میں نے کہا ہاں جلدی. میں نے ناظم ممبر جیسے میرے بھائی شاہ جی اعلان کر, میں نے کہا کوئی 2-4 مجلسوں کا اعلان کر لو یا ایک آدھی ربائی پڑھو میں بات سنوں. میں نے جلدی میں نے کہا بیٹا جلدی بتا. کہنے لگا جی اسامہ بن لادن کے غیبانہ جنازے ہو رہے ہیں. میرے یونیورسٹی کے دوست کہتے ہیں شیعہ غیبانہ جنازہ نہیں پڑھتے. میں نے کہا بیٹا انہیں بتا دو کہ ہر مذہب کے اصول ہوتے ہیں, ہر مذہب کے ضابطے ہوتے ہیں, ان ضابطوں کو مذہب کی زبان میں فقہ کہتے ہیں, فقہ پہ چلنا پڑتا ہے. ہماری فقہ میں غیبانہ جنازے کے صیغے ہی نہیں ہیں, اور نہ ہی ہمیں مالکوں نے وارثوں نے حکم دیا ہے, نہ اجازت دی. میں نے کہا اچھا بیٹے اللہ حافظ. کہنے لگا نہیں شاہ جی ایک بات اتنی جلدی, اور میں کلیئر ہو گیا, میں اپنے ساتھیوں کو سمجھا لوں گا کہ ہمارے مذہب میں حکم نہیں ہے, ہم نہیں پڑھتے. میں نے کہا اب کیا پوچھنا ہے؟ کہنے لگا جی جب ہم نہیں پڑھتے تو یہ باقی سارے ریگولر غیبانہ جنازے بڑا پڑھتے. میں نے کہا بیٹا مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے ان کے بڑوں نے کوئی حاضر جنازہ چھوڑا تھا, اب غیبانہ پڑھتے پھر رہے. متوجہ ہیں آپ, متوجہ ہیں آپ. گائیڈ ہمیشہ آپ کریں گے. دنیا آپ کو دیکھا دیکھی بعد میں وہی کچھ اپناتی ہے. یہ اللہ کا کرم اس لیے ہے کہ یہ ملک بنانے والا بھی مولا ہی تھا. میں پورے ملک میں کہتا پھر رہا ہوں. دیکھیں 5 سال پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت رہی, صوبے میں حکومت نواز گروپ کی رہی. ہمارے پاس کوئی اور میڈیا نہیں ہے, ہمارے پاس اور کوئی ٹی وی کا چینل نہیں ہے کہ جس سے ہم آپ سے رابطہ کر سکیں. ہمارا آپ کا رابطہ صرف مجلس ہے. ہمارا حق ہے بات پہنچانا, آگے مجمع کی مرضی ہے کہ وہ کہاں تک اثر لیتے ہیں. اپنے ووٹ کی پاور کو سمجھو, اپنے ووٹ کی اہمیت کو سمجھو. جن جماعتوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ شیعوں نے ہمیں ووٹ دینا ہی نہیں, پھر انہیں دے کے بھی کس کھاتے میں ڈالو گے. نہیں میری بات آپ نہیں شاید سمجھ رہے, شاید میں بات سمجھا ہی نہیں سکا. اور ان باتوں میں یہ بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں, جن جماعتوں نے آپ کو پتہ ہے, آپ کو حالات کا نہیں پتہ,
آپ کو میڈیا نے خبریں نہیں دی، ہر چیز مولائیوں تک آپ تک پہنچ رہی ہے. میری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، یہ بھی باشعور ہے، ان کا بھی پورا حق ہے، ان کا بھی یہ اسٹیٹس ہے، یہ اپنے ووٹ کو استعمال کریں. ہم حسینیوں کے ووٹ یزیدیوں کو نہیں جا سکتے. ہر وہ جماعت جس نے لشکر جھنگوی سے اتحاد کیا ہے یا سپاہ صحابہ سے اتحاد کیا ہے، اتحاد ابو سفیان سے کرے اور ووٹ عمران والوں سے مانگے. یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں اور سخی کے علموں کے سائے تلے کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں کہ میرا سیاسی کسی جماعت سے تعلق نہیں ہے، میری کسی جماعت سے میٹنگ نہیں ہوئی، میں کسی جماعت کے کہنے پہ بات نہیں کر رہا. اس ملک میں 5 سال مہنگائی رہی، اگر مرکز میں رہی ہے تو صوبے میں بھی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ مرکز والوں نے مہنگائی کی ہے اور صوبے والوں نے مہنگائی نہیں کی. حالات کیونکہ ایسے ہیں، بیرون ملک بڑی طاقتوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. حکومت زرداری کی بجائے فضل الرحمان کی ہوتی تب بھی حالات یہی ہوتے، قاضی حسین احمد کی ہوتی تب بھی حالات یہی ہوتے، یہ نواز شریف یا شہباز شریف مرکز میں ہوتے تب بھی حالات یہی ہوتے. جو کام صحیح کرے اس کی تائید کرنی چاہیے. زرداری حکومت نے، پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، آصف علی زرداری نے 2 کام ایسے کیے ہیں. 5 سال کی تھکاوٹ اتر گئی ہے. اس نے 2 کام تیرے ملک کی بقا کے لیے کیے. ایک گوادر کو چائنا سے معاہدہ کر دینا، آدھا عرب کا، آدھا UAE کا بزنس جو ہے، آدھا دبئی کا بزنس پاکستان سمندر کے کنارے آئے گا. 2 سالوں کے بعد جیسے تیرے بچے مزدوری کرنے باہر کے ملکوں میں جاتے تھے، اب باہر کے لوگ مزدوری کرنے تیرے ملک پاکستان میں آئیں گے. اور دوسرا معاہدہ زرداری نے ایران سے امریکہ کی مخالفت کے باوجود گیس پائپ لائن ایران سے لینے کا معاہدہ ہی نہیں کیا، بلکہ پراپر فزیکلی ایرانی صدر نے اور پاکستانی صدر نے ایران کے علاقہ میں باقاعدہ پائپ گیس لائن کا افتتاح کر دیا. 2.5 سال کا منصوبہ ہے. جب گیس پاکستان میں ایران سے آئے گی، صنعتیں بھی چلے گی، بجلی بھی آئے گی. جبھی تو عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم 3 سال میں بجلی لے آئیں گے. وہ یہی بجلی ہے جو ایران ہمیں گیس دے گا، جس سے بجلی بھی چلے گی، صنعتیں بھی چلیں گی، فیکٹریاں بھی چلیں گی. ان مولویوں کی، ان مجاہدوں کی نیندیں حرام ہو گئی ہے کہ ایران گیس لائن ایران دے رہا ہے. انہیں اب سمجھ نہیں آ رہی بنے گا کیا، یہ کب تک سنبھالیں گے اپنی جذباتی نسل کو. جب گیس ایران سے آئے گی، پاکستان کے گھروں میں روٹیاں بھی پکیں گی تو امام رضا کے صدقے میں پکیں. بولو یار، متوجہ رہو، متوجہ ہو کے سنو. پریشان تو نہیں ہو گئے آپ سرکار؟ یہ میں ضروری میسج سمجھ رہا تھا. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، شاہ جی آپ پرویز مشرف کی جب حکومت تھی آپ اس کی حق میں بات کرتے تھے، مولوی سارے اس کے مخالف تھے. میں نے کہا میں بھی ریگولر بی بی پاک دامن کی دہلیز پہ جا رہا ہوں اور پرویز مشرف کی زندگی مانگ رہا ہوں. میں نے کہا ایسا نہیں ہے کہ حکومت میں نہیں ہے تو میں بات نہیں کرتا ہوں. میں نے کہا تمہیں ضیاء الحق کا مارشل اللہ اچھا لگتا تھا، پرویز بارے میں نہیں تھا. تھی وہ گوجرا والو چکاں چاہ کے بھی سبحان اللہ کر لی دی. ضیاء الحق کا مارشل اللہ بارے میں تھا. مشرف اس لیے برداشت نہیں ہوتا کہ وہ عمرہ کرنے بھی مکے میں 13 رجب کو جاتا تھا. جی بسم اللہ، بات میں کلوز کر رہا ہوں. شاہ جی آج ٹائم آپ نے محدود کر دیا، پڑھنے والے بھی کافی ہیں اور میرے گھر کا پروگرام ہے، آپ میرے بھائی ہیں. کلوز کر رہا ہوں مجلس. خدا فرماتا تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر، رحمت فرماؤ، تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. آپ جی ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ کے بنائے ہوئے برابر نہیں ہوتے. جب مہینے برابر نہیں ہیں پھر قبیلے برابر کیسے ہو گئے؟ صدیوں پہلے کے مومن نے سرکار صادق آل محمد علیہ السلام سے مولا معصوم سے پوچھا، آقا کیا یہ سچ ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے؟ آپ جی ہیں، امام فرماتے ہیں ہاں
یہ قرآنی فیصلہ ہے، یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مومن نے پھر کہا مولا ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پہ بھاری ہے؟ امام نے کہا ہاں واقعی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں پہ بھاری۔ اس مومن نے جو بات پوچھی ہے میرا خیال ہے آپ سن کے مطمئن نہیں ہوں گے، کہنے لگا مولا لیلۃ القدر کا پتہ ہی نہ چلے اور گزر جائے۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں مطمئن ہوں، میں پریشان نہیں، جہاں تک بھی آپ سمجھ رہے ہیں سارے سمجھ رہے ہیں۔ کہنے لگا مولا لیلۃ القدر گزر جائے اور مسکین بندے کو پتہ ہی نہ چلے، ایویں ستے ہی لنگ جائے۔ پھر آئے گی سال بعد، افضل بڑی ہے، پہلی گزر گئی، آئے گی سال بعد، زندگی کا پتہ نہیں، بندہ سال آنے سے پہلے مر جائے۔ لیلۃ القدر سے تو بندہ محروم مر گیا۔ امام فرماتے ہیں آل محمد کی چوکٹ پہ محرومیاں نہیں ہوتی، 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب میں لکھ دیتا ہوں۔ نہیں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے، بات یاد رکھو، یہ باتیں آپ نے شاید پڑھی بھی ہوں سنی بھی ہوں، لیکن یہ دیکھو تمہارا مولا تمہاری یکجہتی کو کتنا چاہتا ہے۔ تم دیہاتوں میں پتیاں بنا کے بیٹھ جاتے ہو، ہوتے سارے گھر مولائیوں کے ہیں، ایک کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، دوسرا کسی کو سپورٹ کر رہا ہے، ایک کا رویہ مشرق کی طرف ہے، دوسرا مغرب کو دیکھ رہا ہے۔ امام فرماتا ہے 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، اتنا بڑا ثواب ہے۔ مومن ہمارا ہوگا، آپس میں ناراض ہوگا، مخالف فائدہ اٹھائے گا، نقصان ہوگا ہمارے مشن کا، نقصان ہوگا ہمارے دین کا، لہذا امام گوجرا والوں تمہارا معاشرہ بچا رہے ہیں۔ امام فرماتا ہے 2 ناراض مومنوں میں صلح کروا دو، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اب وہ مومن سر پکڑ کے بچوں بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا اگر ناراض مومن ملے ہی نہ، میں کہتا ہوں کاش تو ہمارے دور میں ہوتا، تجھے پنڈ پنڈ میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے، تجھے گلی گلی میں لیلۃ القدر کے ثواب ملتے۔ پریشان ہو کے بیٹھا ہے مولا اگر ناراض مومن نہ ملے۔ اب امام نے مومنوں کا گھر کیسے بچایا ہے؟ امام فرماتا ہے اگر ناراض مومن نہیں ملتے، 2 ناراض میاں بیوی کی تجھے ناراضگی کا پتہ چل جائے، تو صلح کروانے کے لیے چل پڑے، صلح ہو یا نہ ہو تو چل پڑے، تجھے لیلۃ القدر کا ثواب۔ متوجہ ٹائم میرے پاس نہیں ہے، مجھے یہیں پہ مجلس تمام کر دینا ہے۔ امام فرماتا ہے تجھے لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ اس نے پھر پلٹ کے پوچھا مولا اگر یہ موقع نہ ملے؟ امام فرماتا ہے اس طرح کر لینا، مولا اگر یہ موقع نہ ملے، امام نے آخری آدمی تک متوجہ رہیے گا، امام نے ایک ہی فقرہ کا، امام فرماتا ہے تو پوچھتا رہے گا، میں تجھے بتاتا رہوں گا، لیکن اگر کوئی بھی موقع نہ ملے تو یاد رکھنا لیلۃ القدر اصل میں ہماری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ ہماری دادی کے دشمنوں پہ لعنت کر کے سو جانا، لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ آپ جی ہیں جب ہی تو اللہ نے کہا، جب ہی تو خدا فرما رہا ہے وما ادراکا، معصوم فرماتا ہے لیلۃ القدر ہماری دادی کا نام ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تمہیں کیا پتا لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب ذہن میں آ رہی ہے کہ اللہ نے کیوں کہا تھا؟ آج میں اس مسلمانوں کے چک میں کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہوں، بیٹیاں تمہارے عقیدے کے مطابق 4 ہی صحیح، لیکن یہ دن ہے محمد کی بیٹی فاطمہ کے، 4 بھی مکمل نہیں ہوتی جب تک بی بی فاطمہ نہ آ جائے۔ چلو 4تھی سمجھ کے مسیتوں میں ذکر کر کے بتاؤ تو صحیح کہ محمد کی بیٹی کو مارنے والے کون؟ چلو 4 صحیح، میں کب ضد کر رہا ہوں؟ مخصوص درد وہی پڑھیں گے جو آخر پہ پڑھیں گے، مجھے یہیں پہ مجلس تمام کرنا ہے۔ جو بھی آتا ہے عمرہ کر کے گلیوں میں کھجوریں بانٹتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں یار مدینے کی گلیاں بہت اچھی ہیں، کوئی نہیں بتاتا محمد کی بیٹی کی قبر کا کیا حال ہے۔
میری مائیں بہنیں بیٹیاں میں ان کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں. آپ میرے بزرگ ہیں, میں آپ کے لیے بھی دعا مانگ رہا ہوں. آمین کہنا. اللہ سب کو زیارات کے شرف نصیب فرمائے. اللہ اپنی آنکھوں سے جا کے وہ منظر دیکھو. اللہ میرا جانتے قبر زہرا پہ دن کو سایہ نہیں, رات کو روشنی نہیں. ہمیں مجبوراً, اختر شاہ جی مجبوراً ہمیں بی بی فاطمہ کی قبر کہنا پڑتا ہے. ہمیں مجبوراً کہنا پڑتا ہے. کچھ 6 یا 8 سال پہلے جب میں گیا تھا, رات کے کو 11 بجے کا ٹائم تھا کہ ایرانی عورتوں کا قافلہ آیا. بقیہ کے بند دروازے پہ بیٹھ کے رو رہی تھی. ایک ایرانی عورت نے فارسی میں نوحہ پڑھا. اس کا ایک فقرہ مجھے یاد ہے, فقرے کے بھی 3 لفظ یاد ہیں, آپ بھی سمجھ جائیں گے. وہ ایرانی زبان میں فارسی میں کہہ رہی تھی, ایک قبر گم شدہ سلام. او میرا صدقے, او میرے صدقے, او میرے صدقے. اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیغمبر کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی قبر کا نشان نہیں رہ گیا. اللہ میرا جانتا ہے ایک میلے رنگ کا پتھر ہے. مومن ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بتاتے ہیں وہ جو کالے رنگ کا پتھر ہے زینب کی ماں کی قبر ہے. ہم نہ روئے, ہمیں جرم بتا دو اولاد زہرا کا کیا تھا. ایک دعا میرے ساتھ اور مانگو. فضائل میں نے بہت کم پڑھے, مصائب کے 2 لفظ کہنا چاہ رہا ہوں. میرے ساتھ مل کے دعا مانگو. انٹرنیشنلی طاقتیں شام کے خلاف ہیں. امریکہ, سعودیہ, قطر, ترکی بہت بڑا محاذ بن چکا ہے شام کے خلاف. شام بی بی زینب کا پیکا شہر نہیں. سیدادے سنیں گے آپ, شام بی بی زینب کے بھائیوں کا شہر نہیں. بڑی مشکل سے آباد کیا تھا. بنو امیہ کے کیپٹل پہ عباس بھائی کا علم لگایا تھا علی کی بیٹی نے. اتنی آباد علی کی بیٹی وہاں پہ. پچھلے سال سے ویزے بند ہیں, حالات بڑے خراب ہیں. جو پچھلے سے پچھلے سال بھی زائر گئے تھے میری گواہی دیں گے. مسلسل 7 سال میں نے حسین مولا کا چہلم سیدہ زینب کی زری پہ کیے. شاہ جی پاکستان کے دوست جب بھی ڈیٹ مانگتے مجلس کے لیے, میں کہتا میں یہاں پہ نہیں ہوتا, میں چہلم کے دنوں میں شام ہوتا ہوں. ایک مومن کہنے لگے شاہ جی آپ چہلم حسین پہ شام ہی کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ بھائیوں کے چہلم کے پرسے بہنوں کو دیے جائیں, اور جو جاتے رہے ہیں میری گواہی دیں گے. آپ شرما کے رو رہے ہیں, میری گواہی وہ دیں گے. جو جا چکے ہیں, جو نہیں گئے اللہ انہیں لے جائے. جب زائر چہلم کرنے جاتے تھے نا, تو جہاں سے بی بی زینب کا شہر شروع ہوتا ہے, سیدہ زینب جس کا نام ہے, زینبیہ بھی کہتے ہیں, جہاں سے شروع ہوتا ہے نا وہاں پہ ایک عربی زبان کا بورڈ میں نے پڑھا تھا. ایئرپورٹ سے جو سڑک ڈائریکٹ آ رہی ہے بی بی کے شہر میں, اور زائر ڈائریکٹ بی بی کو سائر پرسہ دینے حسین کے چہلم کا آتے تھے. ایک بہت بڑا عربی کا بورڈ تھا جس میں عربی کے لفظ میں پیش کر رہا ہوں, لکھا ہوا تھا تراہب بکم زینب بنت علی. میرے حسین کے شیعو, زینب تمہیں خوش آمدید کہہ رہی. میرے بھائی کے شیعو, زینب تمہیں مرحبا کہہ رہی. وہ شام آج خطرے میں ہے. اپنی نمازوں میں دعا مانگا کرو, نماز استغاثہ پڑھا کرو, زیارت عاشور پڑھو, زیارت استغاثہ, زیارت وارثہ پڑھ کے حسین کی بہن کے لیے ایک دعا آپ نے کرنی ہے. یا اللہ بی بی زینب کی قبر پہ یزیدیوں کے پہرے نہ لگ جائیں, پہلے ماں کی قبر پہروں میں ہے. آباد رہو, آباد رہو. بس 2 منٹ اور میں آپ کے لے رہا ہوں. بڑی مشکل سے آج بھی بیٹیوں بہنوں کو لے کے وہ بازار عبور کرنا آسان نہیں جو 18 بھائیوں کی بہن نے کیا. جس کے بابے کو علی جیسا باپ ترستا تھا, اسے کرائے کے بدماشوں کے مجمع سے گزرنا پڑا. جس سال ہم گئے تھے سوکھ حمیدیہ کے دروازے پہ ایک پاکستانی مومن دوسرے سے کہنے لگا کہ یار میں تو پہلی دفعہ آیا ہوں, مجھے وہ دروازہ ضرور دکھانا جہاں میری بی بی زینب نے 15 آذانیں سنی تھی.
وہ مومن رو کے کہتا ہے ماتمیوں کو دیکھتا رہے، جب تک سینے کا ماتم کرے سمجھ لینا وہ دروازہ نہیں آیا، اور جب منہ کا ماتم شروع ہو جائے سمجھ لینا وہ دروازہ۔ ماتم بھی کرتے جاؤ، دعائیں بھی اپنی ذہن میں رکھو۔ 18 بھائیوں کی بے وارث بہن، اور اللہ میرا جانتا ہے ہجوم تھا بدماشوں کا، سوق حمیدیہ، تل دھرنے کی جگہ نہیں۔ میں ڈرتا ہوں سیدزادے موجود ہو، بانی بھی سیدزادے ہیں، چک بھی سیدوں کے، ڈھیر سارے عزادار سارے بیٹھے ہوئے، یہ میرے بس میں نہیں ہے، بس احتیاط سے بات کر رہا ہوں۔ حد ادب ہے، جس کے لہجے کو باپ ترستا تھا، جس بی بی کے قد سے بھائی واقف نہیں تھے۔ شاہ جی اگر کسی کا دل دکھ جائے مجھے معاف کر دے، اسے حکم تھا پیدل چلے، ہجوم آگے بھی بہت تھا، ہجوم پیچھے بھی بہت تھا، چل نہ سکی۔ میں بتا نہیں سکتا کہ مجبوری کیا تھی۔ علی کی بیٹی کو سجاد کے پشت بچانا تھی، سجاد کو تازیانوں سے بچانا تھا، لیکن چل نہ سکی۔ جب رک گئی، نیزے کی نوک پہ بی بی کی نظر پڑی، حسین کا سر، حسین کے سر کو زینب نے دیکھا، حسین کی آنکھیں بند ہو گئے، ادھر حسین کی آنکھیں بند ہوئی ہیں، ادھر بی بی زینب نے چیخ کے کہا ویر تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، زینب کو قتل ہوتے نہیں دیکھو گے۔ روتے بھی آؤ، دعا بھی اپنی ذہن میں رکھ لو۔ جب زینب نے کہا نا تجھے قتل ہوتے میں نے دیکھا تھا، مجھے قتل ہوتے نہیں دیکھو گے، مقتل کی کتابیں کہتی ہیں نیزے کی نوک پہ حسین کے سر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی۔ جب نیزے کی نوک پہ حسین نے قرآن پڑھا، بازار کے لوگ تقسیم ہو گئے، تماشائی لوگ 6 4 8 ٹولیوں میں بٹ گئے، ایک دوسرے سے کہنے لگ گئے ہمیں تو کہتے تھے باغی مارا ہے، یہ کیسا باغی ہے جس کا جسم بھی ساتھ نہیں، قرآن کتنا خوبصورت پڑھ رہا ہے۔ جب بازار کے لوگ تقسیم ہو گئے، علی کی بیٹی کو پیدل چلنے کا راستہ ملا۔ اللہ جانے امت کے پاس رسیاں کب تھی جتنا زینب چلتی ہے سکینہ کو چلنا پڑتا ہے، جتنا سجاد چلتے ہیں باقر کو چلنا پڑتا ہے۔ 8ویں قدم پہ سکینہ آئی ہے، ایک رہائشی مکان کا دروازہ کھلا، بازار میں ایک مکان کا دروازہ کھلا، ایک 8 سال کی بچی کی نظر، اور مجھے معاف کر دینا میری بیٹیوں، میری ماں بہنوں، ایک بچی کی نظر بی بی سکینہ پہ پڑی، اس نے بی بی سکینہ کو دیکھا، بی بی سکینہ کو دیکھتے سنبھل نہ سکی، وہ واپس گھر میں دوڑی ہے، اپنی ماں کو بلاتے ماں اس کی صحن میں شاید نہیں تھی، ماں اس کی چھت پہ ہمسائی عورتوں کو لے کے قیدیوں کا تماشا دیکھنے مکان کی چھت پہ تھی۔ جب حسین نے قرآن پڑھا وہ قیدیوں کو بھول کے حسین کا قرآن سننے میں محو ہو گئی۔ یہ بچی ماں کو بلاتے چھت پہ چلی گئی، جب ماں نے آواز نہیں دی یہ بچی اتنا قریب گئی کہ ماں کا شانہ ہلا کے کہتی ہے اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، بازار والی چھوٹی قیدن دے، سیدہ تیرا پرسا قبول کر لے، حسین کی ماں تیرا ماتم قبول کر لے۔ یہ بچی کہتی ہے اماں نیزے والا، میں پھر کہہ دیتا ہوں اماں نیزے والا کاری نہ دیکھ، اماں بازار والی چھوٹی قیدن، اماں بازار والی چھوٹی قیدن دیکھ۔ اماں تو نے خود مجھے سنایا تھا کہ اگر قیدی خوش ہو کے دوسروں کو دعا کرے اللہ ان کی دعا فوراً سنتا ہے۔ اماں مجھے پانی کا پیالہ دے، اللہ جانے یہ کب کی پیاسی ہے، میں جا کے کسی چھوٹی قیدن کو پانی پلاتی۔ اماں میں نے کھڑی ہو کے دیکھے یہ قیدن گرنا چاہتی ہے، گلے کی رسیاں گرنے بھی نہیں دے۔ آباد رہو یار، آباد رہو۔ اماں جلدی سے مجھے پانی کا پیالہ دے۔ اس کی ماں کہتی ہے تو کیا کہے گی؟ یہ کہتی ہے میں دعا کرواؤں گی، میں کہوں گی قیدن جب پانی پی لے گی میں کہوں گی قیدن دعا مانگ، جیسے تو اجڑی ہے اللہ میں نہ اجڑ جاؤ۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا جب قیدن تیری دعا مانگے پھر ایک دعا میری بھی منگوانا۔ اماں آپ کی دعا کیا ہے؟ بیٹا اس قیدن سے کہنا میری ماں کے لیے دعا مانگ، اللہ میری اماں کو مدینے لے جائے۔ یہ بچی کہتی ہے ماما سمجھ گئی، یہ عزاداروں پانی کا پیالہ لے کے بازار میں آئے، تختہ کو مدینے لے جائے، مدینے کا نام آنا تھا۔ فضا رو پڑی، رو کے کہتی ہے او میرا بیٹا تیری اماں مدینے جا کے کیا کرے گی؟ یہ کہتی ہے میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے، میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے، میری ماں نے جن بیبیوں سے قرآن پڑھا تھا ہمارے مرشد مولا علی کی بیٹیاں، آخری میں فکرہ کہہ رہا ہوں میری ماں کے مرشد مدینے میں ہے۔ مدینے کا جب کہا نا فضا کہتی ہے میرا بیٹا آخری بات بتا دے تیری ماں کی مرشد زادیوں کا نام کیا تھا؟
جب کہا نا فضا نے تیری ماں کی مرشدزادیوں کا نام کیا تھا، یہ بچی کہتے قیدر یہیں بیٹھا ہے، مجھے نام نہیں آتے، وہ چھت پہ میری ماں ہے، میں ابھی پوچھ کے بتاتی ہوں۔ اس نے بازار میں کھڑے ہو کے آواز بلند کر کے کہا اماں اماں، یہ قیدن پوچھ رہی ہے تیری مرشدزادیوں کا نام کیا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے واپس آ جا، ہمیں ان قیدیوں کی دعا نہیں چاہیے، بیٹا تو نے خیال ہی نہیں کیا، لوگ شراب پی رہے ہیں، بدماشوں کا مجمع ہے، میں مولا کی بیٹیوں کے نام کیسے لوں۔ اس وقت فضا نے مڑ کے دیکھا، سیدہ نے اجازت دی، فضا رو کے کہتی ہے حبیبہ تیرے مرشد مارے گئے، تیرے مولا کی بیٹیاں بازار میں آ گئی، یہ مومنہ اللہ جانے چھت سے کیسے اتری۔ بی بی زینب کے قدموں میں گر کے یہ منہ کا ماتم کر کے کہتی ہے اگر تو زینب ہے وہ عباس کہاں گیا، تیرا علم والا غازی